الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے ایران اور افغانستان کے صدور کے ساتھ ٹیلی فون پر عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 752 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,05,160 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج صبح غزہ کی پٹی کے علاقے پر توپ خانے سے شدید گولہ باری کی اور فضائی حملے کیے ہیں۔ آئندہ اتوار کے روز نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل الوجبہ کی عیدگاہ میں معزز شہریوں کے ہمراہ عید الفطر کی نماز ادا کی۔ صاحب اسم امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، صاحب اسم امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود، شیوخ مشاورتی کونسل کے ممبران اور قطر میں مختلف ممالک کے سفارتی مشنز کے سربراہان نے نماز عید ادا کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر پر قطر کے عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ ٹیلی فون پر عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ اسی طرح صاحب اسم امیر نے عرب اور اسلامی ممالک کے لیڈروں کے ساتھ بھی عید الفطر کی مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عرب اور اسلامی ملکوں کے نائب سربراہان اور ولی عہدوں کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء اعظم کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 299 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 174 کا تعلق پہلے سے مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 123 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 752 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,05,160 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 3 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جن کی عمریں 45، 54 اور 57 سال تھیں۔ یہ تینوں مریض پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھے اور ان کی مکمل میڈیکل کیئر کی جا رہی تھی۔ قطر کے کووڈ-19 قومی پروگرام کے تحت کرونا وائرس کی ویکسین کی مزید 32,000 ڈوزز لوگوں کو لگائی جا چکی ہیں، اور یوں قطر کے اندر اب تک لگائی جانے والی ویکسین ڈوزز کی تعداد 2 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ دریں اثنا وزارت داخلہ اور وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر عوام کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ وائرس کی روک تھام کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے عید کی چھٹیوں کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلے پر عمل کریں اور گھر سے باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری طور پر جمع ہونے سے گریز کریں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 افراد کو ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین لگوا چکے ہوں، جبکہ انڈور گیدرنگ پر پابندی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر 12 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو بھی اب کرونا وائرس کی ویکسین فائزر بائیوٹیک لگوانے کی پیشکش کی جائے گی۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بھی ویکسین لگوانے کے حقدار ہو جائیں گے۔ نئی دہلی سے آمدہ رپورٹس کے مطابق بھارت کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 3,62,727 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ وائرس کی وجہ سے مزید 4,120 مریض انتقال کر گئے ہیں
اور یوں بھارت میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,58,317 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے بھارت میں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 30.7 ملین تک پہنچ گئی ہے، جبکہ صحت کے شعبے کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ سری لنکا کی حکومت نے کوارنٹین پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں داخل ہونے والے تمام پیسنجرز کو اب 14 روز تک کوارنٹین میں رہنا ہوگا۔ رواں ماہ مئی کی 31 تاریخ تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کی حکومت نے غزہ کی سرحد پر اپنی فوج روانہ کر دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہ زمینی فوجی آپریشن شروع کر سکتی ہے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کے فوجی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کی بمباری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 103 ہو گئی ہے، جس میں 27 بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ پیر کے دن سے جاری پرتشدد واقعات میں اب تک 580 افراد زخمی اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ غزہ میں جاری جھڑپوں کی شدت میں جلد کمی آ جائے گی۔ ادھر عالمی طاقتیں اس وقت خطے میں جنگ بندی پر زور دے رہی ہیں اور واشنگٹن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین مذاکرات کروانے کے لیے اپنا خصوصی نمائندہ روانہ کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے اس سے قبل غزہ میں مکمل جنگ کا خطرہ ظاہر کیا تھا اور سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے کہا تھا کہ انہیں غزہ میں جاری تشدد پر گہری تشویش ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں فلسطینیوں کی جانب سے 1000 سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں، جبکہ جواب میں اسرائیل نے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے اور کئی منزلہ عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اسی دوران میں فلسطین کے صدر محمود عباس نے واضح کر دیا ہے کہ فلسطینی عوام اسرائیلی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے معاملے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ آئندہ اتوار کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا نیو یارک میں ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ دنیا کے مختلف ممالک نے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ چین، ناروے اور تیونس نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ اجلاس میں فلسطین اور اسرائیل کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ یورپی یونین، امریکہ اور دیگر کئی ملکوں نے کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج جمعے کے روز ہونے والا تھا، جس سے امریکہ کے کہنے پر آئندہ اتوار کے روز منعقد کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے آج صبح غزہ کی پٹی کے علاقے میں فلسطینی چھاپہ ماروں کے ٹھکانوں پر توپ خانے سے شدید گولہ باری کی ہے اور فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ فلسطینی چھاپہ ماروں کی جانب سے اسرائیل پر دور اندر تک راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ ان کارروائیوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکی۔ اردن کے شہر عقبہ میں ایک ریفائنری کو تیل سپلائی کرنے والی 4 پائپ لائنز میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس بات کی اطلاع اردن کی خبر رساں ایجنسی نے دی ہے۔ امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں مل کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات جرمنی کے ایک جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں کہی ہے، جبکہ حال ہی میں پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے برطانیہ کی فوج کے سربراہ نکولاس پیٹرک کارٹر کے ہمراہ کابل میں افغان قیادت کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ خلیلزاد کا کہنا ہے کہ اگر افغان امن کوششیں کامیاب نہ ہوئیں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ وہ افغان امن عمل میں اپنا مثبت رول ادا کرتا رہے گا، لیکن امن عمل کے سیاسی تصفیے کی ذمہ داری خود افغان گروپوں پر عائد ہوتی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر نے ایران اور افغانستان کے صدور کے ساتھ ٹیلی فون پر عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 752 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,05,160 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج صبح غزہ کی پٹی کے علاقے پر توپ خانے سے شدید گولہ باری کی اور فضائی حملے کیے ہیں۔ آئندہ اتوار کے روز نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔